कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इसने मसला क्या है? सॉरी। प्रॉब्लम क्या है? आपने ट्राई किया, आपके बेटे ने ट्राई किया, आप भी हार गई, मैं भी हार गई, मगर she chose me। बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? फिलहाल तो मुझसे तुम बर्दाश्त नहीं हो रहे हो। लाहौर कहाँ चला गया? यही तो प्रॉब्लम है, किसी से बर्दाश्त ही नहीं होता। इसीलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। अमर, मेरे ख्याल में तुम्हें चलना चाहिए। सही सही, हमें चलना चाहिए। चलो। हर हाँ चलो, बस खींचे बाहर। तुम्हारा तो बर्थडे नहीं था आज। चेक किया जो भी मैंने किया। हाँ, आप नहीं सुन रही थी क्या बोल रहे थे? Happy birthday to you, happy birthday to you, to you, many more, happy birthday to you, to you। थैंक यू। चलें? बस 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 ठीक है, तुम सबको केक खिलाना है। चलें यार, देर हो रही। ऐसे कैसे यार? यार ये लोग सेलिब्रेट खा लेंगे। कहाँ चले? मुझे तो घर छोड़ के वापस घर भी जाना है। आ जाओ, तुम चलो। मुझे ऐसे कैसे यार, तुम भाई हो मेरे। अच्छा एक काम करते हैं, रुको। ओके, तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, फिर तुम मुझे ड्रॉप करके चले जाना। मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा, तुम मुझे ड्रॉप कर। कहाँ हो तुम? मैं वहीं घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। मैंने अंदर इन्फॉर्म कर दिया है, एक मुलाजिम तुम्हें लेने के लिए आएगा। मैंने उसको कह दिया है कि तुम कामयार के दोस्तों, प्लीज कुछ और कह के प्लान मत खराब करना। वो जैसे ही तुम्हें ड्राइंग रूम में बिठा के जाएगा, जो स्ट्रेट गो टू हिज रूम, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना। ओके, आई थिंक आ गया। और याद रखिए कि उसका कमरा ड्राइंग रूम के ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे है, गलत रूम में मत जाना। तो अंदर जाओ ना यार, कामयार रीचिंग इन 2 मिनट्स। तुम्हें कैसे पता वो कहाँ है? फोन में लाइव लोकेशन ऑन की, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? अंदर जाओ। I was just talking to this friend of mine. मुझे ट्रैवल की इजाजत मिल गई है। अब जा रही हैं? तुम अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो बस इस वक्त नहीं आ सकती। मुझे खुशी होगी। मैं आऊंगी आपके पास, आई प्रॉमिस। कामयार की वजह से? खैर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी, अगर तुम किसी को सच्चे दिल से चाहो और उसकी चाहत कोई और हो तो मैं उसकी चाहत पे खुश होना चाहिए। उसकी खुशी कोई और है, तुम उसकी खुशी नहीं हो बेटा। ऐसी मोहब्बत हासिल करके क्या करोगे? तुम्हारे पापा ने भी यही गलती की थी, जिसमें सिर्फ तकलीफ है। तुम मत करना। बातें कर रही थी आयरा मैम का मूड। वो बात नहीं है, आई डोंट नो कि मुझे आपको ये बात बतानी ऑफ हो गया और वो वहां से चली गई। आनी चाहिए या नहीं, लेकिन शॉप सर, हाँ आप प्लीज। में एक लेडी थी जो कि काफी नामुनासिब। पता है जब से ये रिश्ता हुआ है ना, ये देखें, अच्छा है ना? अच्छा है, तब से कुछ ठीक नहीं हो रहा। चीजें तो तुम लोग अच्छी लाए हो,
मैं जानती हूँ कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, लेकिन आयरा का मूड खराब है। पर कल अम्मा वाली बातें करना छोड़ दे। बताओ क्या हुआ है? माँ, जो हुआ वो हो चुका है। हाँ, मैं बता रही हूँ आपको, कुछ नहीं, वो दोनों खुश हैं, कुछ नहीं हुआ है। और आप ही ना, और थोड़ी देर में इनकी शादी होने वाली। नहीं अम्मा, ऐसे नहीं सोचने वाली है। अजीब सी खुशी, ये हरकतें जो मुझे खुशी है थोड़ी देर के लिए होती है, बिल्कुल नहीं पसंद इस लड़के की। माँ बस, ये और बस फिर खमियाजा भुगतते हैं। जा रहे हैं बात करने। हाँ क्या हो गया आपको? कर दें, 2 मिनट बात करने आया है, हो सकता है आप बैठे चिल करें। इश्ताक तो कभी नहीं आया इस तरह बात। I mean, I'm shocked. अगर ये लोग 5 मिनट में नहीं आए ना तो हम ऊपर। In fact, we all are. कि congratulations and मैं तो हैरान हूँ कि कोई लड़की उसको ट्रस्ट, but anyways, ट्रस्ट भी कर रही है शादी के लिए। Good luck. कितनी लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में? डिज़ाइन इतने बुरे थे, फिलहाल तो एक ही है कि रोना ही आ गया। मेरे सामने बैठी है। मुझसे पहले किसी और शॉप से देख लेंगे। तुम लाइफ में आई हो, सच कह रहा हूँ। इतनी ज्यादा कि काउंट ही नहीं की जा सकती। I've become a different person. आयरा, मैंने पास्ट में बहुत गलत काम को चेंज कर सकता हूँ, और गलत काम कभी गलत लगते नहीं थे। ना कुछ किया है कि अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, याद भी नहीं है। ये भी हो सकता है कल कोई और आके मेरे बारे में। इससे आगे जिंदगी कैसे गुजरेगी? क्योंकि हर मोमेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। हर आगे गुजारनी है ज़िंदगी, हर आने वाला दिन पिछले दिन से अच्छा होगा। पीछे जाके तो नहीं गुजारनी। कुछ नहीं है तुम्हारे ट्रस्ट के अलावा मेरे पास। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम कभी नहीं तोड़ सकता उसको। नहीं अच्छे लगे, एंड आई प्रॉमिस यू। लेकिन इतने ज्यादा और इतने महंगे नहीं चाहिए। आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट। सितारे ला सकूं तो उसका नेकलेस बनवा के ज़्यादा और महंगे, रात का अंधेरा ला सकूं तुम्हारे सामने तो उससे तुम्हारा लाइनर बन पाऊँ। इनकी कोई कीमत नहीं है। तुम्हारे बालों के क्लिप के लिए क्या करूँ, ये सब कर नहीं सकता ना, इसलिए बातें करके कभी किसी को इम्प्रेस नहीं करता। वो रियलिटी में जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, खुद ही हो जाए करती। ओह अच्छा, तो ये गेम है तुम्हारी। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसी बातें करके लड़कियों को इम्प्रेस कर। थैंक यू। चलें? बस 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 ठीक है, उन सबको केक खिलाना है। चलें यार, देर हो। ऐसे कैसे यार? यार ये लोग सेलिब्रेट खा लेंगे। कहाँ चले? मुझे घर छोड़ के वापस घर भी जाना है। आ जाओ तुम, चलो। मुझे ऐसे कैसे यार, तुम भाई हो मेरे। अच्छा एक काम करते हैं, रुको। ओके, तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, फिर तुम मुझे ड्रॉप करके चले जाना। मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा, तुम मुझे ड्रॉप कर। कहाँ हो तुम? मैं वहीं घर के बाहर खड़ा हूँ, तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा हूँ। मैंने अंदर इन्फॉर्म कर दिया है, एक मुलाजिम तुम्हें लेने के लिए आएगा। मैंने उसको कह दिया है कि तुम कामयार के दोस्तों, प्लीज कुछ और कह के प्लान मत खराब करना। वो जैसे ही तुम्हें ड्राइंग रूम में बिठा के जाएगा, जस्ट स्ट्रेट गो टू हिज रूम, इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना। ओके, आई थिंक आ गया। और याद रखिए कि उसका कमरा ड्राइंग रूम के ऑपोजिट लेफ्ट साइड पे। जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मेरी ज़िंदगी 2 है की एक और लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। तो इस एपिसोड के आगाज़ के अंदर हमको दिखाया जाता है कि फारिया वो मिलकर एहतिशाम से एक मंसूबा बनाती है और आयरा को कामयार से दूर करने की हर ऐन मुमकिन कोशिश कर बैठती है। लेकिन जब वो फ़ोन पर समझा रही होती है कि तुमने सीधा अपने कमरे में जाना है और वहाँ आयरा तुम्हें मिलेगी, कामयार के आने से पहले पहले तुम्हें वहाँ पहुँचना है ताकि आयरा के रूम में कामयार तुम्हें देख ले और यूँ आयरा पर से रखा गया भरोसा कामयार का वो हमेशा के लिए टूट जाएगा और हम इस मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। फिर ये सारी बातें फारिया की माँ सुन लेती है और आगे बढ़ते हुए अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, तुम जो कर रही हो ना वो तुम्हें ज़ेब नहीं देता। अगर हम किसी को चाहें और उसकी खुशी कोई और हो
تو اس کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو ختم کر دینا ہی پیار کی علامت ہے میری بچی۔ لیکن تم یہ سب جو کر رہی ہو وہ کامیار کے لیے کر رہی ہو، لیکن کامیار تمہیں پسند نہیں کرتا فاریہ۔ تمہیں وہ چاہیے جو تمہارے لیے صحیح ہو۔ تو اس پر فاریہ کہتی ہے کہ نہیں ماما، میں تو کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کر رہی۔ پھر فاریہ کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی، جو غلطی آج تم کر رہی ہو نا، وہی غلطی برسوں پہلے تمہارے باپ نے کی تھی، اور دیکھو نتیجہ کیا نکلا۔ آخر کار ہمیں ذلت اور رسوائی ہی ملی۔ تو اس پر فاریہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میری والدہ کی طرف سے کہے جانے والے الفاظ صحیح ہی ہو سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف کامیار اپنے دوست کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ بہت ہی رات ہو چکی ہے، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ میں تمہیں گھر ڈراپ کرتا ہوں اور پھر تم مجھے گھر ڈراپ کر دینا۔ تو کامیار اپنے دوست کی بات مان لیتا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گھر کے لیے نکل پڑتا ہے، کیونکہ کامیار کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ عائرہ اب اس سے کبھی بھی جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میری زندگی 2 ہے کی ایک اور لیٹسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس ایپیسوڈ کے آغاز کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ فاریہ وہ مل کر احتشام سے ایک منصوبہ بناتی ہے اور عائرہ کو کامیار سے دور کرنے کی ہر عین ممکن کوشش کر بیٹھتی ہے، لیکن جب وہ فون پر سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم نے سیدھا اپنے کمرے میں جانا ہے اور وہاں عائرہ تمہیں ملے گی، کامیار کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں وہاں پہنچنا ہے تاکہ عائرہ کے روم میں کامیار تمہیں دیکھ لے، اور یوں عائرہ پر سے رکھا گیا بھروسہ کامیار کا وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور ہم اس منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر یہ ساری باتیں فاریہ کی ماں سن لیتی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی، تم جو کر رہی ہو نا وہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اگر ہم کسی کو چاہیں اور اس کی خوشی کوئی اور ہو تو اس کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو ختم کر دینا ہی پیار کی علامت ہے میری بچی۔ لیکن تم یہ سب جو کر رہی ہو وہ کامیار کے لیے کر رہی ہو، لیکن کامیار تمہیں پسند نہیں کرتا فاریہ۔ تمہیں وہ چاہیے جو تمہارے لیے صحیح ہو۔ تو اس پر فاریہ کہتی ہے کہ نہیں ماما، میں تو کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کر رہی۔ پھر فاریہ کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی، جو غلطی آج تم کر رہی ہو نا، وہی غلطی برسوں پہلے تمہارے باپ نے کی تھی، اور دیکھو نتیجہ کیا نکلا۔ آخر کار ہمیں ذلت اور رسوائی ہی ملی۔ تو اس پر فاریہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میری والدہ کی طرف سے کہے جانے والے الفاظ صحیح ہی ہو سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف کامیار اپنے دوست کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ بہت ہی رات ہو چکی ہے، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ میں تمہیں گھر ڈراپ کرتا ہوں اور پھر تم مجھے گھر ڈراپ کر دینا۔ تو کامیار
اپنے دوست کی بات مان لیتا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گھر کے لیے نکل پڑتا ہے، کیونکہ کامیار کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ عائرہ اب اس سے کبھی بھی جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میری زندگی تو ہے کی ایک اور لیٹسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس ایپیسوڈ کے آغاز کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ فاریہ وہ مل کر احتشام سے ایک منصوبہ بناتی ہے اور عائرہ کو کامیار سے دور کرنے کی ہر عین ممکن کوشش کر بیٹھتی ہے، لیکن جب وہ فون پر سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم نے سیدھا اپنے کمرے میں جانا ہے اور وہاں عائرہ تمہیں ملے گی، کامیار کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں وہاں پہنچنا ہے تاکہ عائرہ کے روم میں کامیار تمہیں دیکھ لے اور یوں عائرہ پر سے رکھا گیا بھروسہ کامیار کا وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور ہم اس منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر یہ ساری باتیں فاریہ کی ماں سن لیتی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی تم جو کر رہی ہو نا وہ تمہیں زیب نہیں دیتا، اگر ہم کسی کو چاہیں اور اس کی خوشی کوئی اور ہو تو اس کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو ختم کر دینا ہی پیار کی علامت ہے میری بچی، لیکن تم یہ سب جو کر رہی ہو وہ کامیار کے لیے کر رہی ہو، لیکن کامیار تمہیں پسند نہیں کرتا فاریہ، تمہیں وہ چاہیے جو تمہارے لیے صحیح ہو۔ تو اس پر فاریہ کہتی ہے کہ نہیں ماما میں تو کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کر رہی۔ پھر فاریہ کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی جو غلطی آج تم کر رہی ہو نا وہی غلطی برسوں پہلے تمہارے باپ نے کی تھی اور دیکھو نتیجہ کیا نکلا، آخر کار ہمیں ذلت اور رسوائی ہی ملی۔ تو اس پر فاریہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میری والدہ کی طرف سے کہے جانے والے الفاظ صحیح ہی ہو سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف کامیار اپنے دوست کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ بہت ہی رات ہو چکی ہے، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ میں تمہیں گھر ڈراپ کرتا ہوں اور پھر تم مجھے گھر ڈراپ کر دینا۔ تو کامیار اپنے دوست کی بات مان لیتا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گھر کے لیے نکل پڑتا ہے، کیونکہ کامیار کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ عائرہ اب اس سے کبھی بھی جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میری زندگی تو ہے کی ایک اور لیٹسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس ایپیسوڈ کے آغاز کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ فاریہ وہ مل کر احتشام سے ایک منصوبہ بناتی ہے اور عائرہ کو کامیار سے دور کرنے کی ہر عین ممکن کوشش کر بیٹھتی ہے، لیکن جب وہ فون پر سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم نے سیدھا اپنے کمرے میں جانا ہے اور وہاں عائرہ تمہیں ملے گی، کامیار کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں وہاں پہنچنا ہے تاکہ عائرہ کے روم میں کامیار تمہیں دیکھ لے اور یوں عائرہ پر سے رکھا گیا بھروسہ کامیار کا
وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور ہم اس منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر یہ ساری باتیں فاریہ کی ماں سن لیتی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی، تم جو کر رہی ہو نا وہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اگر ہم کسی کو چاہیں اور اس کی خوشی کوئی اور ہو تو اس کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو ختم کر دینا ہی پیار کی علامت ہے میری بچی۔ لیکن تم یہ سب جو کر رہی ہو وہ کامیار کے لیے کر رہی ہو، لیکن کامیار تمہیں پسند نہیں کرتا فاریہ۔ تمہیں وہ چاہیے جو تمہارے لیے صحیح ہو۔ تو اس پر فاریہ کہتی ہے کہ نہیں ماما، میں تو کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کر رہی۔ پھر فاریہ کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی، جو غلطی آج تم کر رہی ہو نا وہی غلطی برسوں پہلے تمہارے باپ نے کی تھی، اور دیکھو نتیجہ کیا نکلا۔ آخر کار ہمیں ذلت اور رسوائی ہی ملی۔ تو اس پر فاریہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میری والدہ کی طرف سے کہے جانے والے الفاظ صحیح ہی ہو سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف کامیار اپنے دوست کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ بہت ہی رات ہو چکی ہے، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ میں تمہیں گھر ڈراپ کرتا ہوں اور پھر تم مجھے گھر ڈراپ کر دینا۔ تو کامیار اپنے دوست کی بات مان لیتا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گھر کے لیے نکل پڑتا ہے، کیونکہ کامیار کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ عائرہ اب اس سے کبھی بھی جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میری زندگی 2 ہے کی ایک اور لیٹسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس ایپیسوڈ کے آغاز کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ فاریہ وہ مل کر احتشام سے ایک منصوبہ بناتی ہے اور عائرہ کو کامیار سے دور کرنے کی ہر عین ممکن کوشش کر بیٹھتی ہے، لیکن جب وہ فون پر سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم نے سیدھا اپنے کمرے میں جانا ہے اور وہاں عائرہ تمہیں ملے گی، کامیار کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں وہاں پہنچنا ہے تاکہ عائرہ کے روم میں کامیار تمہیں دیکھ لے، اور یوں عائرہ پر سے رکھا گیا بھروسہ کامیار کا وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور ہم اس منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر یہ ساری باتیں فاریہ کی ماں سن لیتی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی، تم جو کر رہی ہو نا وہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اگر ہم کسی کو چاہیں اور اس کی خوشی کوئی اور ہو تو اس کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو ختم کر دینا ہی پیار کی علامت ہے میری بچی۔ لیکن تم یہ سب جو کر رہی ہو وہ کامیار کے لیے کر رہی ہو، لیکن کامیار تمہیں پسند نہیں کرتا فاریہ۔ تمہیں وہ چاہیے جو تمہارے لیے صحیح ہو۔ تو اس پر فاریہ کہتی ہے کہ نہیں ماما، میں تو کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کر رہی۔ پھر فاریہ کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی، جو غلطی آج تم کر رہی ہو نا وہی غلطی برسوں پہلے تمہارے باپ نے کی تھی، اور دیکھو نتیجہ کیا نکلا۔ آخر کار ہمیں ذلت اور رسوائی ہی ملی۔ تو اس پر فاریہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ
میری والدہ کی طرف سے کہے جانے والے الفاظ صحیح ہی ہو سکتے ہیں، تو دوسری طرف کامیار اپنے دوست کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ بہت ہی رات ہو چکی ہے، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ میں تمہیں گھر ڈراپ کرتا ہوں اور پھر تم مجھے گھر ڈراپ کر دینا۔ تو کامیار اپنے دوست کی بات مان لیتا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گھر کے لیے نکل پڑتا ہے، کیونکہ کامیار کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ عائرہ اب اس سے کبھی بھی جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میری زندگی 2 ہے کی ایک اور لیٹسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس ایپیسوڈ کے آغاز کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ فاریہ وہ مل کر احتشام سے ایک منصوبہ بناتی ہے اور عائرہ کو کامیار سے دور کرنے کی ہر عین ممکن کوشش کر بیٹھتی ہے، لیکن جب وہ فون پر سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم نے سیدھا اپنے کمرے میں جانا ہے اور وہاں عائرہ تمہیں ملے گی، کامیار کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں وہاں پہنچنا ہے تاکہ عائرہ کے روم میں کامیار تمہیں دیکھ لے، اور یوں عائرہ پر سے رکھا گیا بھروسہ کامیار کا وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور ہم اس منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر یہ ساری باتیں فاریہ کی ماں سن لیتی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی تم جو کر رہی ہو نا وہ تمہیں زیب نہیں دیتا، اگر ہم کسی کو چاہیں اور اس کی خوشی کوئی اور ہو تو اس کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو ختم کر دینا ہی پیار کی علامت ہے میری بچی، لیکن تم یہ سب جو کر رہی ہو وہ کامیار کے لیے کر رہی ہو، لیکن کامیار تمہیں پسند نہیں کرتا فاریہ، تمہیں وہ چاہیے جو تمہارے لیے صحیح ہو۔ تو اس پر فاریہ کہتی ہے کہ نہیں ماما میں تو کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کر رہی۔ پھر فاریہ کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی جو غلطی آج تم کر رہی ہو نا وہی غلطی برسوں پہلے تمہارے باپ نے کی تھی اور دیکھو نتیجہ کیا نکلا، آخر کار ہمیں ذلت اور رسوائی ہی ملی۔ تو اس پر فاریہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میری والدہ کی طرف سے کہے جانے والے الفاظ صحیح ہی ہو سکتے ہیں، تو دوسری طرف کامیار اپنے دوست کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ بہت ہی رات ہو چکی ہے، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ میں تمہیں گھر ڈراپ کرتا ہوں اور پھر تم مجھے گھر ڈراپ کر دینا۔ تو کامیار اپنے دوست کی بات مان لیتا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گھر کے لیے نکل پڑتا ہے، کیونکہ کامیار کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ عائرہ اب اس سے کبھی بھی جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میری زندگی 2 ہے کی ایک اور لیٹسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس ایپیسوڈ کے آغاز کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ فاریہ وہ مل کر احتشام سے ایک منصوبہ بناتی ہے اور عائرہ کو
कामयार से दूर करने की हर ऐन मुमकिन कोशिश कर बैठती है, लेकिन जब वो फ़ोन पर समझा रही होती है कि तुमने सीधा अपने कमरे में जाना है और वहाँ आयरा तुम्हें मिलेगी, कामयार के आने से पहले पहले तुम्हें वहाँ पहुँचना है ताकि आयरा के रूम में कामयार तुम्हें देख ले और यूं आयरा पर से रखा गया भरोसा कामयार का वो हमेशा के लिए टूट जाएगा और हम इस मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। फिर ये सारी बातें फारिया की माँ सुन लेती है और आगे बढ़ते हुए अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, तुम जो कर रही हो ना वो तुम्हें ज़ेब नहीं देता। अगर हम किसी को चाहें और उसकी खुशी कोई और हो तो उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी को ख़त्म कर देना ही प्यार की अलामत है मेरी बच्ची। लेकिन तुम ये सब जो कर रही हो वो कामयार के लिए कर रही हो, लेकिन कामयार तुम्हें पसंद नहीं करता फारिया। तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हारे लिए सही हो। तो इस पर फारिया कहती है कि नहीं मामा, मैं तो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर रही। फिर फारिया की माँ कहती है कि मेरी बेटी, जो गलती आज तुम कर रही हो ना वही गलती बरसों पहले तुम्हारे बाप ने की थी और देखो नतीजा क्या निकला। आखिरकार हमें ज़िल्लत और रुसवाई ही मिली। तो इस पर फारिया सोच में पड़ जाती है कि मेरी वालदा की तरफ से कह जाने वाले अल्फाज सही ही हो सकते हैं। तो दूसरी तरफ कामयार अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है कि इसका दोस्त इसे समझाता है कि बहुत ही रात हो चुकी है, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें घर ड्रॉप करता हूँ और फिर तुम मुझे घर ड्रॉप कर देना। तो कामयार अपने दोस्त की बात मान लेता है और अपने दोस्त के साथ गाड़ी में सवार होकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि कामयार को इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि आयरा अब उससे कभी भी जी दोस्तों, आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मेरी ज़िंदगी तू है की एक और लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। तो इस एपिसोड के आगाज़ के अंदर हमको दिखाया जाता है कि फारिया वो मिलकर एहतिशाम से एक मंसूबा बनाती है और आयरा को कामयार से दूर करने की हर ऐन मुमकिन कोशिश कर बैठती है, लेकिन जब वो फ़ोन पर समझा रही होती है कि तुमने सीधा अपने कमरे में जाना है और वहाँ आयरा तुम्हें मिलेगी, कामयार के आने से पहले पहले तुम्हें वहाँ पहुँचना है ताकि आयरा के रूम में कामयार तुम्हें देख ले और यूं आयरा पर से रखा गया भरोसा कामयार का वो हमेशा के लिए टूट जाएगा और हम इस मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। फिर ये सारी बातें फारिया की माँ सुन लेती है और आगे बढ़ते हुए अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, तुम जो कर रही हो ना वो तुम्हें ज़ेब नहीं देता। अगर हम किसी को चाहें और उसकी खुशी कोई और हो तो उसकी खुशी के लिए अपनी खुशी को ख़त्म कर देना ही प्यार की अलामत है मेरी बच्ची। लेकिन तुम ये सब जो कर रही हो वो कामयार के लिए कर रही हो, लेकिन कामयार तुम्हें पसंद नहीं करता फारिया। तुम्हें
وہ چاہیے جو تمہارے لیے صحیح ہو۔ تو اس پر فاریہ کہتی ہے کہ نہیں ماما، میں تو کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کر رہی۔ پھر فاریہ کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی، جو غلطی آج تم کر رہی ہو نا، وہی غلطی برسوں پہلے تمہارے باپ نے کی تھی، اور دیکھو نتیجہ کیا نکلا۔ آخر کار ہمیں ذلت اور رسوائی ہی ملی۔ تو اس پر فاریہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میری والدہ کی طرف سے کہے جانے والے الفاظ صحیح ہی ہو سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف کامیار اپنے دوست کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ بہت ہی رات ہو چکی ہے، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ میں تمہیں گھر ڈراپ کرتا ہوں اور پھر تم مجھے گھر ڈراپ کر دینا۔ تو کامیار اپنے دوست کی بات مان لیتا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گھر کے لیے نکل پڑتا ہے، کیونکہ کامیار کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ عائرہ اب اس سے کبھی بھی جی دوستو، آج ہم جس ڈرامے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میری زندگی تو ہے کی ایک اور لیٹسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو اس ایپیسوڈ کے آغاز کے اندر ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ فاریہ وہ مل کر احتشام سے ایک منصوبہ بناتی ہے اور عائرہ کو کامیار سے دور کرنے کی ہر عین ممکن کوشش کر بیٹھتی ہے، لیکن جب وہ فون پر سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم نے سیدھا اپنے کمرے میں جانا ہے اور وہاں عائرہ تمہیں ملے گی، کامیار کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں وہاں پہنچنا ہے تاکہ عائرہ کے روم میں کامیار تمہیں دیکھ لے، اور یوں عائرہ پر سے رکھا گیا بھروسہ کامیار کا وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور ہم اس منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر یہ ساری باتیں فاریہ کی ماں سن لیتی ہے اور آگے بڑھتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی، تم جو کر رہی ہو نا وہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ اگر ہم کسی کو چاہیں اور اس کی خوشی کوئی اور ہو تو اس کی خوشی کے لیے اپنی خوشی کو ختم کر دینا ہی پیار کی علامت ہے میری بچی، لیکن تم یہ سب جو کر رہی ہو وہ کامیار کے لیے کر رہی ہو، لیکن کامیار تمہیں پسند نہیں کرتا فاریہ، تمہیں وہ چاہیے جو تمہارے لیے صحیح ہو۔ تو اس پر فاریہ کہتی ہے کہ نہیں ماما، میں تو کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کر رہی۔ پھر فاریہ کی ماں کہتی ہے کہ میری بیٹی، جو غلطی آج تم کر رہی ہو نا، وہی غلطی برسوں پہلے تمہارے باپ نے کی تھی، اور دیکھو نتیجہ کیا نکلا۔ آخر کار ہمیں ذلت اور رسوائی ہی ملی۔ تو اس پر فاریہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ میری والدہ کی طرف سے کہے جانے والے الفاظ صحیح ہی ہو سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف کامیار اپنے دوست کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا دوست اسے سمجھاتا ہے کہ بہت ہی رات ہو چکی ہے، اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ میں تمہیں گھر ڈراپ کرتا ہوں اور پھر تم مجھے گھر ڈراپ کر دینا۔ تو کامیار اپنے دوست کی بات مان لیتا ہے اور اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گھر کے لیے نکل پڑتا ہے، کیونکہ کامیار کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ عائرہ اب اس سے کبھی بھی